اگر دل میں ایمان ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ان صحابہ کی اقتدا کرتے جن صحابہ نے دونوں فریقوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا بلکہ سائڈ پہ ہو گئے. لیکن ان ظالموں کے دلوں میں صحابہ کی عداوت اور صحابہ کا بغض ہے، اور بغض صحابہ کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ میں تلوار اٹھاتا اگر میں وہاں پر ہوتا. ہم کہتے ہیں ظالم اگر تو وہاں پر ہوتا تو امیر معاویہ سے پہلے تو سیدنا عثمان کے خلاف تلوار اٹھا کر خبیثوں میں اور ظالموں میں شامل ہو جاتا. اس کے سننے والے اگر دل کے اندر ایمان کا ذرہ رکھتے ہیں تو اللہ سے ڈریں اور اس کی ان گستاخیوں پر سمجھ جائیں کہ یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ایک جانور ہے جس کا کام صرف صحابہ کو بھونکنا ہے، جس کو ٹکڑے ہی اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے سنیت کے دلوں میں صحابہ کی نفرت پیدا کرے. کہ وہ جو صحابہ کو دھمکی لگائے، وہ جو کہے میں اس وقت ہوتا تو میری تلوار سے معاویہ نہ بچتا، اور آج اگر وہ موجود نہیں ہے تو میری زبان سے نہیں بچ سکتا، جو سیدنا معاویہ کو اس طرح صریحاً دھمکی دے محرم کے سینسٹیو ماحول کے اندر، بجائے یہ کہ اس کے خلاف پرچے کو کاٹا جائے، اس کے لیے سہولت کاری کی جائے. ایک 2 ٹکے کے بندے کے خلاف پرچہ نہ کاٹ کر کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہو جائے تو ہو جائے. پورے لاہور کو اس کے پشت پناہ شیعوں کے بعض افسران جو اس کے مرید ہیں اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور پورے لاہور کو یہ چاہتے ہیں کہ احتجاج کے اندر دھکیل دیا جائے. مجھے بتائیے، ہم نے کہا تھا اس کو توہین کرے؟ ہمارا جرم ہے اس نے سیدنا امیر معاویہ کی توہین کی ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو بھی کسی صحابی کی توہین کرے اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے. کہ بعد اہل لغت نے معاویہ کا معنی یہ بتلایا ہے کہ ایک ایسا ستارہ ہے معاویہ جو رات کے آخری پہر میں آسمان پر چمکتا ہے، اور گلی کوچے کے جو کتے ہیں اس ستارے کو دیکھ کر کے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی چمک ان سے برداشت نہیں ہوتی. اور در حقیقت حضرت معاویہ واقعی وہ ستارے ہیں جن کا نام سننے کے بعد رافضیت کے ایوان میں، جن کا نام سننے کے بعد وہ سارے نیم رافضی جنہوں نے ماتھے پر اہل سنت کا لیبل لگایا ہے، ان کی رافضیت باہر آتی ہے، ان کی رافضیت سامنے آتی ہے، اور یہ مجبور ہو جاتے ہیں. نہیں کچھ تو بعد روایتوں کی منمانی تعویل کر کے، بعد روایتوں کی منمانی تعویل کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ زبان دراز کرتے ہیں. انہیں بتلاؤ کہ تمہاری حیثیت بھی ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک گلی کے ان کتوں سے زیادہ نہیں جو معاویہ جیسے ستارے کو دیکھ کر کے بھونکا کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے. آپ تو ایسا بھاگے ہو اور اب بکواس کیا کر رہے ہیں کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. معاذ اللہ، تو بھگوڑا ہوتا وہاں بھی. ہم بغیر تلوار کے، بغیر گھوڑوں کے، بغیر گنڈوں کے آئے تھے. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے، اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا. وہ اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوتا تو میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا. میرے بھائی، اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا، یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. صبر کرو، رکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں. میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی. کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے. ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے. ہاں جی، اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ مہم ناصبیت ہے. اس سے ناصبیت کی بو آتی ساری دنیا جانتی ہے. وہ یہ کہ حضرت عمار بن یاسر مولا علی اور مرتضیٰ کے لشکر میں تھے اور جنگ صفین میں شریک ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے ان کو قتل کیا. اور حدیث صحیح مسلم میں آقا نے فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ،
ایک باغی گروہ عمار بن یاسر کو قتل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. جس گروہ کو میرے آقا نے باغی کہا، کیوں کہا؟ کہ وہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج میں نکلے تھے، خروج کیا تھا. بطور صحابی کف لسان واجب ہے، چپ رہیں، تکریم کریں، سب و ستم حرام ہے، مگر تم نے مصطفیٰ کے فرمان کو رد کر دیا اور ان کے جلسے جلوس نکالنے لگے جن کے گروہ کو مصطفیٰ نے الفیۃ الباغیہ کہا ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں صحیح بخاری، تقتل الفیۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا. ابو الغادیہ. ملا علی قاری لکھتے ہیں، کتنے سخت بھاری جملے وہ لکھ رہے ہیں، اتنے سخت جملے لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کریں تو یہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی. انہیں چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے اور خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے. جو ان کے دل میں حکومت کی لالچ تھی نا، اسے چھوڑ دیتے. پھر انہوں نے نمبر 2 ساتھ یہ لکھا کہ انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایک انہوں نے گیم کی ہوئی تھی، اندر بغاوت تھی چھپی ہوئی، یعنی خون عثمان کا بدلہ انہوں نے کہا ڈرامہ بازی ہے. کون؟ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ حدیث عمار کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی اسے ایکسپوز کر دیتی ہے کہ اندر ان کے کچھ اور تھا. ہاں. نمبر 4 حضرت معاویہ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے، پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے. اندازہ کریں اتنے سخت الفاظ. پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا لیکن ہمیں چاہیے چونکہ وہ صحابی تھے ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں. ہاں، اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں کرنا یہ زبان کھولنا نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق بیان کرنا ہے. اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے زبانیں بند رکھیں، یعنی مراد یہ ہے کہ لعن دان نہ کریں، ہاں لعنت نہ بھیجیں.